جنگل کے طوطے، خرگوش اور شیر کی کہانی سبز زمردی جنگل کے عین قلب میں، جہاں قدیم درخت آسمان کو چھوتے تھے اور ندیاں اپنا بے انتہا نغمہ گاتی تھیں، ایک ذہین طوطا پوکو، ایک تیز خرگوش ٹیلو اور ایک طاقتور شیر بادشاہ زارا رہتے تھے۔ پوکو اپنے چمکدار سبز پروں اور کسی بھی آواز کی نقل کرنے کی صلاحیت کے لیے مشہور تھا۔ دوسری طرف ٹیلو ہمیشہ تیز اور مصیبت سے ایک قدم آگے رہتا تھا۔ بادشاہ زارا اپنے گرجدار دہاڑ کے لیے مشہور تھا، جو میلوں تک گونجتی تھی، لیکن وہ فخر کرتا تھا اور اکثر اپنی سلطنت کے چھوٹے جانداروں کو کم سمجھتا تھا۔ چیلنگ ایک روشن صبح، بادشاہ زارا نے جنگل کے جانوروں کو بلایا اور ایک چیلنج کا اعلان کیا: جو کوئی مجھے تفریح فراہم کرے اور میرے ذہن کو شکست دے، میں اسے انعام دوں گا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، لیکن اگر تم ناکام ہوئے تو تمہیں ایک ہفتہ میری خدمت کرنی ہوگی۔ پوکو اور ٹیلو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کے ذہن میں ایک شریر منصوبہ بننے لگا۔ چیلنج کا آغاز اگلے دن پوکو بادشاہ زارا کے ٹھکانے پر پہنچا، جبکہ ٹیلو نیچے جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت، پوکو نے چیخ کر کہا، میں آپ کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ میں ایک ایسی آواز کا کھیل کھیلوں گا جو آپ نہیں پہچان سکیں گے۔ بادشاہ زارا ہنسا، ایک طوطا مجھے شکست دے گا؟ آگے بڑھو چھوٹے پرندے۔ پوکو نے مختلف جانوروں کی آوازیں نقل کرنا شروع کی، شیر کی گرج، سانپ کی پھنکار اور جھینگر کی چہچہاہٹ۔ زارا نے سب کو آسانی سے پہچان لیا اور اس کا اعتماد بڑھتا گیا۔ پھر پوکو نے ایک عجیب سی سرسراہٹ کی آواز نکالی اور ساتھ ہی ٹیلو نے قریب ہی ایک کھوکھلے درخت پر اپنا پیر مارا۔ شیر کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ کس جاندار کی آواز ہے؟ زارا نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ڈرمنگ روح کی آواز ہے، پوکو نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ یہ جنگل کی گہرائیوں میں رہتی ہے اور صرف بہادر ترین شیر کے چیلنج پر سامنے آتی ہے۔ بادشاہ زارا کا غرور اسے تحقیقات کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مجھے اس ڈرمنگ روح تک لے چلو، اس نے حکم دیا۔ چالاکی پوکو زارا کو جنگل کے مزید اندر لے گیا، جبکہ ٹیلو چھپا رہا اور راستے میں آوازیں پیدا کرتا رہا۔ جب وہ جنگل کے ایک گنجان حصے میں پہنچے، پوکو ایک شاخ پر بیٹھ گیا اور بولا، روح تبھی ظاہر ہوتی ہے جب شیر اپنی زوردار دہاڑ لگاتا ہے۔ زارا نے اپنا سینہ پھیلایا اور زور سے دہاڑا۔ اسی لمحے ٹیلو نے بیلوں اور پتوں کا استعمال کر کے ایک عارضی شبحی مخلوق بنائی۔ اس نے اسے زور سے ہلایا اور وہ مخلوق سائے میں رقص کرتی نظر آئی۔ زارا کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ ڈرمنگ روح، اس نے سرگوشی کی اور پیچھے ہٹ گیا۔ پوکو نے قہقہہ لگایا۔ روح آپ کی گرج سے خوش ہے، بادشاہ سلامت۔ یہ کہتی ہے کہ آپ سب سے بہادر شیر ہیں، اور اگر آپ ابھی اپنے ٹھکانے واپس چلے جائیں تو آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روح کو ناراض نہ کرنے کی خاطر زارا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا غرور قائم رہا، لیکن اس کی تجسس بڑھ گئی۔ قہقہ جب زارا نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ٹیلو جھاڑیوں سے باہر آیا اور ہنسا۔ یہ تو بہت قریب تھا پوکو، قریب لیکن شاندار، پوکو نے جواب دیا، اپنے پر پھڑپھڑاتے ہوئے۔ اب ہمارے پاس ایک ہفتے کی سکونت ہے، جبکہ بادشاہ اپنے روح کے سامنا پر غور کرتا رہے گا۔ اس دن کے بعد جنگل میں قہقہوں کی گونج تھی جب پوکو اور ٹیلو اپنی مہم جوئی کو یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ زارا، جب اس نے سچائی جان لی تو وہ بھی چھوٹے طوطے اور خرگوش کی ذہان تھے، پر مسکرا اٹھا، اور اس طرح تینوں زمردی جنگل میں ہم آہنگی سے رہنے لگے، ایک دوسرے کی ذہانت اور بہادری کا احترام کرتے ہوئے۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں